Students, how are you? I hope you are good and fine. Now start lecture of the day. First of all, I am from ICS school, Pindi Khep. Unit number 2. Now start the unit number 2. فرسٹ یونٹ تھا ہمارا پاکستان کے احساس، یعنی پاکستان کی بنیاد کیا تھی، پاکستان کیسے مرز وجود میں آیا۔ اب سیکنڈ باب ہے ہمارا، باب دوم، پاکستان کا قیام، یعنی میکنگ آف پاکستان۔ فرسٹ پہ ہمارا ٹاپک ہے تحریک پاکستان، یعنی پاکستان کی تحریک کیسے چلی۔ 1947 سے لے کر 1947 تک کا ٹائم پیریڈ ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد مسلم اکابرین مسلسل اس فکر میں تھے کہ مسلمانوں کو پرسکون، محفوظ، وقار ماحول کیسے فراہم کیا جائے۔ مسلمانوں کو تحفظات دینے کی بات ہوتی رہی، یعنی مسلمانوں کے ہر طرح کی رہائش کا مسئلہ تھا، ٹھیک ہے، زندگی، کیونکہ انگریزوں نے اور ہندوؤں نے مسلمانوں کی زندگی جو تھی وہ اجیرن کر دی تھی، ٹھیک ہے، انہیں کسی طرح بھی سکون نہیں تھا۔ کئی شخصیات نے اس حوالے سے برصغیر کو تقسیم کرنے کی رائے پیش کی، جن میں سید جمال الدین افغانی، عبدالحلیم شرر، عبدالجبار خیری اور عبدالستار خیری، یعنی یہ دونوں بھائی تھے، ٹھیک ہے، خیری برادران۔ مولانا محمد علی اور قائد اعظم علامہ اقبال اور چودھری رحمت علی جیسی شخصیات بہت زیادہ اہمیت کی حامل تھیں۔ پاکستان کا مطالبہ پوری قوم کے لیے تھا، نہ کہ ایک ہی بندے کے لیے تھا۔ اب اس جو ٹاپک ہے ہمارا، ٹھیک ہے، اس کے اہم نکات ہمارے کیا ہیں۔ مسلمانوں کو پرسکون ماحول فراہم کرنے کا مسئلہ تھا، یعنی مسلمانوں کو پرسکون ماحول کیسے فراہم کیا جائے، مسلمانوں کو مکمل تحفظات کیسے فراہم کیے جائیں، یعنی مسلمانوں کے جان و مال، عزت و آبرو کو کیسے ہم لوگ جو ہے وہ محفوظ کر سکتے ہیں۔ اور پاکستان کا مطالبہ نہایت غور و فکر کے بعد کیا گیا، ٹھیک ہے، کہ اس طرح نہیں کہ ایک دم سے کہہ دیا گیا کہ پاکستان مرز وجود میں آئے گا، بلکہ اس کے لیے انتہائی کوششیں کی گئیں باقاعدہ، اور اس کے بعد جو ہے پاکستان مرز وجود میں آیا۔ بہت سے لوگوں نے اس میں اہم کردار ادا کیا۔ آگے ہمارے پاس ہے قرارداد پاکستان 1940، یعنی جو قرارداد پاکستان منظور کی گئی تھی، پاکستان ریزولوشن 1940۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا 27واں اجلاس 23 مارچ 1940 کو لاہور کے تاریخی پارک اقبال پارک میں منعقد ہوا، اور صدارت کس نے کی تھی؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے۔ اور بھی بہت زیادہ شخصیات جو تھیں وہ اس اجلاس میں شریک تھیں، موجود تھیں، اور برصغیر کی ایک بہت بڑی تعداد جو تھی وہ اس اجلاس میں شریک تھی۔ اجلاس میں قرارداد لاہور کے نام سے ایک قرارداد شیر بنگال کے فضل الحق نے پیش کی، اور زبردست نعروں کے ساتھ حاضرین نے قرارداد کو متفقہ طور پر منظور کیا۔ اس طرح اسی تاریخی دن کو مسلمانوں نے اپنی منزل کا تعین کیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ میں نے اہم نکات لکھے ہیں، یعنی اس آل انڈیا مسلم لیگ، یعنی جو ایک قرارداد تھی وہ اس کا اجلاس کب منعقد ہوا؟ 23 مارچ 1940 کو لاہور کے اقبال پارک میں منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت قائد اعظم نے کی تھی، اور پورے برصغیر سے ایک بڑی تعداد جو تھی وہ اجلاس میں شریک تھی۔ اس دن مسلمانوں نے اپنی منزل کا تعین کیا۔ آگے ہے ہمارے پاس قرارداد پاکستان کا پس منظر، ٹھیک ہے، یہ ہے شیر بنگال کے فضل الحق، اور یہاں پہ قائد اعظم محمد علی جناح کی صدارت کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، قائد اعظم نے صدارت کی تھی۔ اس قرارداد کے کچھ پس منظر ہے، یعنی اہم نکات ہیں جو ہمیں بک میں دیے گئے ہیں۔ بک پیج نمبر ہے ہمارے پاس 20۔ مسلمان ہندو مت کے غلبے سے محفوظ ہونا چاہتے تھے، یعنی ہندوؤں کا اتنا غلبہ ہو چکا تھا کہ وہ مسلمانوں کی زندگی انہوں نے اجیرن بنائی ہوئی تھی۔ ہندو جماعتیں رام راج کے قیام کو مطالبہ کر رہی تھی، اور ہندو مت مسلسل اسلام کو دیگر نظاموں کی طرح اپنے اندر جذب کرنے کے در پہ تھا، یعنی وہ مسلمانوں کو مٹا دینا چاہتے تھے اور مسلمانوں کو اپنے اندر مدغم کر دینا چاہتے تھے، تاکہ صرف ہندوؤں کا ہی غلبہ رہے اور مسلمان صفحہ ہستی سے مٹ جائیں۔ اگر متحدہ برصغیر آزاد ہوتا تو جدید جمہوری نظام جو اکثریت کی حکومت کا نام ہے، در حقیقت ہندو اقتدار کی ایک دائمی شکل ہوتی۔ ہندوؤں کے غلبے سے چھٹکارا ضروری تھا، اور یہ تقسیم برصغیر کی صورت میں ہی ممکن تھا، یعنی ہندوؤں سے ہم تب ہی چھٹکارا حاصل کر سکتے تھے جب برصغیر جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوتا۔ آگے ہے ہمارے پاس
انگریز حکومت کی موجودگی کے باوجود فرقہ وارانہ فسادات میں مسلمانوں کا خون بری طرح بہاتا جا رہا، یعنی انگریز حکومت تھی اور مسلمانوں کو بے طرفے جو ہے وہ بے گناہ ان کا خون کیا جاتا تھا، ان کی عزت و آبرو پہ ہاتھ ڈالا جاتا تھا۔ آگے ہے پوائنٹ 3، مسلمانوں کو معاشرے میں کم تر درجہ دیا جاتا تھا۔ ذات پات، رنگ و نسل اور چھوت چھات کے ہندو معاشرے میں مسلمان باوقار زندگی بسر نہیں کر سکتے تھے، یعنی مسلمانوں کو سب سے الگ، سب سے کم تر سمجھا جاتا تھا، چاہے وہ ذات پات ہو، رنگ و نسل ہو، کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے۔ ہر معاشرے میں جو مسلمانوں کو ادھر آزادی حاصل کرنے سے پہلے کم درجہ دیا جاتا تھا، ان پہ ہر طرح کی مصیبتیں ڈائی جاتی تھیں۔ 19ویں صدی کی دوسری نصف اور 20ویں صدی میں مسلمانوں کی زبان، ثقافت اور تہذیب کو ختم کرنے کی ہندوؤں کی کوششیں جاری رہیں۔ صاف دکھائی دیتا تھا کہ اگر ہندوستان ایک ملک کے طور پر آزاد ہوتا ہے تو مسلمانوں کی تہذیب اور زبان ہمیشہ خطرات کا شکار ہے، یعنی مسلمانوں کی ثقافت الگ تھی، زبان الگ تھی، مذہب الگ تھا، زبان الگ، تہذیب، سب کچھ جو تھا جداگانہ تھا، ہندوؤں سے بالکل مختلف۔ مسلمان چاہتے تھے کہ اسلام کے نام پر ایک مملکت قائم ہو، یعنی مسلمان کے اسلام کی جو پاکستان کی جو احساس ہے وہ اسلام پر ہے، ٹھیک ہے، اور مسلمان یہی چاہتے تھے کہ ان کی مملکت کا قیام جو ہو وہ اسلام کے نام پر ہو، جہاں وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلام کے اصول کو، یعنی اسلام ہمیں جو اصول بیان کرتا ہے ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ مسلمان اہل نظر مختلف ادوار میں تقسیم کا اشارہ دیتے رہے، لیکن علامہ اقبال نے 1930 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں اعلیٰ آباد کی صدارت کرتے ہوئے تقسیم کا واضح نقشہ مدلل اور بھرپور انداز میں پیش کیا، یعنی علامہ اقبال نے اپنے خطبہ اعلیٰ آباد راولپنڈی میں جو ہے وہ تقسیم کا واضح نقشہ، یعنی واضح طور پر تقسیم کا بیان کر دیا گیا تھا۔ چودھری رحمت علی نے ایک پمفلٹ اب یا کبھی نہیں، یعنی اب نو اور نیور تیار کر کے لندن میں ہونے والی تیسری گول میز کانفرنس کے شرکاء میں تقسیم کیا، یعنی اگر ابھی ہم لوگ تقسیم نہیں کریں گے تو پھر یہ تقسیم کبھی بھی ممکن نہیں ہوگی۔ آگے ہے سندھ مسلم لیگ نے 1938 میں اپنے سالانہ اجلاس میں تقسیم کے حق میں قرارداد منظور کی۔ 1940 میں قائد اعظم نے قرارداد پاکستان منظور کروا کے اسے ملی مطالبے کی شکل دے دی۔ آگے ہمارے پاس قائد اعظم کا خطبہ صدارت، یعنی قائد اعظم نے کیا خطبہ دیا تھا کہ ہم ایک الگ قوم ہیں، ہماری رسم و رواج، تہذیب و ثقافت سب کچھ جداگانہ ہے، اس لیے ہمیں ایک الگ مملکت حاصل کرنی چاہیے اور یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے، نہ کہ صرف ایک ہی مسئلہ ہے، اس لیے اس تنازع میں سے حل کرنا ضروری ہے۔ آگے ہے برطانوی ہندو ایک برصغیر ہے، ملک نہیں، اور نہ یہ قوم کا وطن ہے، اور یہاں کئی قومیں اور بھی رہ سکتی ہیں اور ان کے مفادات علیحدہ علیحدہ ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہمارا ہے قرارداد، یعنی یہ قرارداد کیوں بنائی گئی تھی؟ یہ اس لیے کہ اس ملک میں قابل عمل اور مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، یعنی مسلمان جو ہے وہ ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے ہندوستان کے شمال، مغرب اور مشرقی ہند کی تشکیل ایسی آزاد ریاستوں کی صورت میں کی جائے کہ جن کی مشمولہ وحدت خود مختار اور مقتدر ہوں، یعنی الگ تھلگ ہوں۔ آگے قرارداد پر رد عمل، یعنی اب رد عمل اس پہ کتنا کیا گیا۔ اب ہندو قائدین نے قرارداد کے خلاف اظہار رائے کرنا شروع کر دیا، یعنی ہندوؤں کے جو قائد تھے انہوں نے اس کے خلاف اپنا اظہار کیا کہ ہم لوگ اس قرارداد کو نہیں مانتے، انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ گاندھی اور ہندوؤں نے بالخصوص قرارداد کی مخالفت کرتے ہوئے اسے قطعاً مسترد کر دیا، یعنی وہ اس کے حق میں نہیں تھے اور اسے طنزاً اس کو قرارداد پاکستان لکھنا شروع کر دیا۔ مسلمان قائدین نے نئی اصطلاح کو اپنا لیا اور آج اسے قرارداد پاکستان ہی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہندوؤں کا خیال تھا کہ تقسیم کی تجویز مسترد ہو جائے گی، لیکن مسلمانان برصغیر نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لیا تھا۔ صرف 7 سالوں بعد ہی انہوں نے اپنی یعنی جب تحریک چلی تو تب 1940 تھا، تو جب قرارداد منظور ہوئی تو 1947 میں پاکستان جو ہے وہ مرز وجود میں آ گیا۔ آپ نے یہاں تک اس لیسن کو اچھی طرح ریڈ آؤٹ کرنا ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ ہم اپنی آگے جو ہے وہ ریڈنگ کریں گے اور چیپٹر کمپلیٹ کریں گے، اور اس کے بعد ہم لوگ کوسچن آنسر کریں گے۔ جو آپ لوگوں نے شارٹ کوسچنز 1 اور 2 جو ہے آپ لوگوں نے اپنی کاپی پہ نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اور ان کو یاد کرنا ہے۔